الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے آدمی کی قیمت اس کی ہمت کے موافق ہوتی ہے۔ فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے تحقیق اللہ تعالیٰ ہمت کی بلندیوں کو دوست رکھتا ہے اور پستیوں سے بغض رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کرے اور اس کا قصد غیر اللہ کا ہو تو وہ اللہ کا نہیں ہے، یہاں تک کہ توبہ کرے اس گناہ سے جس سے لوگ توجہ نہیں کرتے، اور وہ دنیا کی محبت ہے کیونکہ اس کی بیماری تمام بیماریوں سے نرالی ہے اور اس کی دوا تمام دوائیوں سے مشکل ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اس بیماری کے طبیب بھی گم ہیں۔ اس بیماری کا طبیب تو عالم باعمل ہوتا ہے، اور اس زمانے میں علماء بیمار ہیں، ان کو اپنا علاج آپ کرانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ مہلک بیماری جو حب دنیا ہے وہ تمام کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے، علماء پر غالب ہو گئی ہے، پس وہ دنیا میں گرفتار ہو گئے ہیں، تو مخلوق کو دنیا سے کس طرح بچا سکیں گے؟ اگر ویسا کرنے جائیں گے تو ان کی رسوائی ہوتی ہے کہ خود فضیحت دیگراں راں نصیحت، اس واسطے صلح کل کے نام سے مصلحت دنیاوی پر عمل کرنے لگے، جبکہ وہ ترک دنیا اور ترک جذبات دنیاوی اور ترک کذب و افتراء کا باعث کر کے خود عمل نہ کیے اور اپنی بد عمالیوں سے فضیحت ہو گئی۔ اس سبب سے بیماری تو عام ہے اور دوا انخواہ ہے، اور طبیب فن اغوا کے مشغلے میں مصروف ہیں۔ کاش جب وہ نیکوکار نہ تھے تو صلاح کرتے اور فساد نہ پھیلاتے، یا کاش وہ خاموش رہ جاتے اور نہ بولتے، بلکہ ہر ایک ایسا ہوتا گویا وہ وادی کے منہ میں ایک پتھر ہے، نہ پیتا ہے نہ چھوڑتا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا شخص پی سکے۔ اور جانے رہو جو آدمی یہ گمان کرے کہ دنیا اس کے بدن کی حد تک رہ گئی اور دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا تو مغرور ہے، جس طرح جو آدمی شہد میں ڈوب جائے اور گمان کرے کہ مکھی اس پر نہیں بیٹھے گی۔ اس باب میں جو کچھ نقول اور احادیث منقول ہیں یہ سب ہمارا حال ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں اور توانگروں کے گھروں کو جاتے ہیں، ان کے روبرو حق بات کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ بس ضرورتاً کہتے ہیں کہ موافقان مہدی علیہ السلام کو دنیا دار نہیں کہنا چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 79 تا